بھی اسی کے ساتھ ہونا ہے۔ جو آپ کا دوست ہے وہی تمہارا جنت کا ساتھی یا دوزخ کا ساتھی ہے۔ جو دوستی والے جیسے لوگ ہوتے ہیں اسی طرح کا دین ہوتا ہے۔ بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا دین اس کے دوست ہوتے ہیں، جس طرح کا تمہارا دوست ہے تمہارا دین بھی ویسا ہے۔ تو انسان دوستوں سے نہیں چھپ سکتا۔ تو حضور نے جب اپنا اعلان نبوت فرمایا تھا تو میرے نبی کی عظمت ہے، میرے نبی کا اعلیٰ، مل کے ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ، میرے نبی کا اعلیٰ وصف دیکھیے کہ آپ پہ جو ایمان لے کے آیا سب سے پہلے وہ آپ کا جگری یار، بچپن کا دوست ابو بکر صدیق ہے۔ حضور تشریف لاتے ہیں تو حضرت ابو بکر ملک شام سے واپس آئے ہیں تجارت کر کے، جو ہی مکے اترے ہیں تو ساتھ ہی لوگوں نے بتا دیا کہ تمہارے دوست نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ کہا کس نے؟ کہا محمد ابن عبداللہ نے۔ فوراً گھر تشریف لے گئے، جا کے حضور سے ملے، پوچھا کہ مجھے علم ہوا کہ آپ نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے۔ فرمایا ہاں ابو بکر میں اللہ کا رسول ہوں۔ فرمایا کلمہ تو پڑھا دیجئے پہلے کلمہ تو، باقی دلیلیں بعد میں، باقی باتیں بعد میں، پہلے کلمہ پڑھا دو، تم واقعی سچ کہتے ہو۔ جس نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ یہ جھوٹ کیسے بول سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ السلام کی عظمت یہ ہے کہ آپ کے قریب رہنے والے آپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ دور والا ہو سکتا ہے تعریف کرے، لیکن جب پاس بیٹھے گا نا، چند دن گزارے گا، سمجھ آ جائے گی یہ تو بس دور دا ٹول سہانا۔ قریب آیا ہوں تو لگ سمجھ گئی ہے، نعت خواں ہے تو بڑا اچھا تھا، بڑی پیاری آواز تھی، قریب آیا بے نماز نکلا ہے، قریب آیا سویرے داڑھی منڈتا ہوا میں نے خود دیکھ لیا، قریب آیا ہوں تو پتا چلا یہ تو سگریٹ بھی پیتا ہے، قریب آیا ہوں تو پتا چلا یہ تو چگلیاں بھی کرتا ہے، غیبت بھی کرتا ہے۔ تو انسان کے دل میں نفرت پھیل جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام کے کچھ جتنا قریب ہوتا تھا اتنا ہی پیار کرنا شروع کر دیتا۔ یہ حضور کی عظمت تھی، جتنا حضور کے قریب ہوتا اتنا حضور سے محبت کرتا کہ یہ تو بڑا ہی عظیم انسان ہے۔